اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون والذین هم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ ایمان لانے والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے مہینے میں اس سورے کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی 2 آیتیں ہم نے جو ہے مطالعہ کی تھی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی دور کی ہے اور اس میں بھی مکے کا جو دور رہا ہے بڑا آزمائش کا دور رہا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا معاشرہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایسی سوسائٹی جو اللہ تعالیٰ کو اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اس میں اس کے افراد کیسے ہو، اس میں ان کی جو لوگ اس سوسائٹی کے ممبر بنے ان کی کوالٹیز کیا ہو، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تیاری کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، انہوں نے ٹھیک ان کوالٹیز پر پہنچا دیا ہے۔ ان کی صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے اور اس میں جتنی کوالٹیز بتائی گئی ہے، صفات بتائی گئی ہے یا گن بتائے گئے، ان کو دیکھیں تو ٹھیک ان پر اس کا انطباق ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں کہ صرف تقریریں کی ہیں یا کوئی فلسفی بتائی ہے یا درس قرآن دیا ہے، بلکہ خود ان تمام صفات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نمایاں آپ پائیں گے، تمام صفات کو۔ کوئی ایک صفت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خارج نہیں ہے ان سب صفات میں۔ یہ سب آپ نے رول ماڈل کے حیثیت سے پیش کیا اپنے آپ کو، آپ کی یہی ذمہ داری بھی تھی۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور قرآن ہاتھ میں لے کے لوگوں تک ان صفات کی تفہیم و تشریح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ان صفات کو کوشش کریں کہ اپنے اندر پیدا فرما کریں، ورنہ
یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ آخرت میں میرے لیے عذاب بن کے آ جائے گی. قول و فعل کا تضاد ہو جائے گا، قول و فعل کا تضاد ہو جائے. اگرچہ کہ یہ ساری صفات اس معیار کی ہمارے اندر تو کیا پیدا ہوگی، اس کا احساس ہو، اس کی طرف ہم بڑھیں، اس کے لیے کوششیں کریں. پھر غلطیاں بھی ہوگی، شیطان بھی ہوگا، دنیا بھی ہمیں ٹھوکر دلا دے گی، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو اصلاح کرتے رہیں ان صفات کو سامنے رکھ کر. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب پر رحم فرمائے. مجھے دعویٰ نہیں ہے کہ ان صفات کا میں حامل ہوں، پہلے بتا دیتا ہوں میں آپ کو، دعویٰ بالکل نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے. جیسے پچھلی بار میں نے خشوع کے سلسلے میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی کہ خشوع کیا ہے. یہ اس کے بغیر نماز میں خشوع کے بغیر آگے جتنی صلاحیتیں بتائی گئی ہے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی اگر نماز میں خشوع نہیں ہے تو، ہے نا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے اور منکر سے، فحاشی سے روکتی ہے. نماز اگر واقعی نماز ہو، ایک چیز کیا ہوتی ہے، یہ امتوں کا بڑا المیہ ہے کہ دین عبادات اور دین کے معاملات، روایات، رسمیں ایک زمانہ گزر جانے کے بعد یہ ٹریڈیشن ہو جاتی ہے، روایت پڑ جاتی، عادتاً لوگ کرتے ہیں. ایکشنز اور ٹیکنیکلٹی کو بہت اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. علماء بھی ٹیکنیکلٹیز میں بہت زور دیتے ہیں. اب نماز کو دیکھیں گے آپ، جو کتابیں ملتی ہیں اس میں یہی زیادہ ملے گا آپ کو کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، دوسرا کیا کہ رفع یدین کرنا چاہیے، تیسرا بولے گا یہ نہیں پڑھنا چاہیے، چوتھا بولے گا وہ دعا پڑھنی چاہیے. مسنون دعائیں الگ الگ ہے سارے مسالک میں، ہے نا. پھر انی وجہ تو پڑھنا کب ہے، ثنا پڑھنا کب ہے، اس میں بھی الگ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اور اگر سب لوگ سب کو صحیح کہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو غلط کہتے ہیں. حتیٰ کہ مسلکوں والے یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام شافعی کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے، اور امام شافعی کے ماننے والے کو جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل نہیں کرنا چاہیے. نماز ہی نہیں ہوتی. بہت سے میں نے دیوبند کے علماء کو دیکھا ہے، بمبئی میں جب وہ آتے رہے ہیں اور ہم سے بھی ملتے رہے ہیں، دفتر میں آتے رہے ہیں، تو اذان ہو گئی تو وہ حنفی مسلک کی نماز ڈھونڈتے ہیں، شافعی میں نہیں پڑھتے ہیں. ہمارا تو معاملہ یہ تھا کہ دفتر جماعت اسلامی میں آدھے لوگ جو ہے شافعی اثر پڑھتے تھے، آدھے لوگ حنفی اثر پڑھ لیتے تھے، دفتر کھلا رہتا تھا. کتنی برکت ہے اس میں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ میں صبح کی نماز شافعی مسجد میں پڑھتا تھا، اول وقت میں ہو جاتی ہے، اور جب دعائے قنوت ہوتی تو ہاتھ اٹھا دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ اختلاف کیوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرتے ہی کبھی ثنا پڑھا ہے، نیت کرتے ہی کبھی انی وجہ توفی یہ پڑھا ہے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ وہ بحمدہ ہی پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم وہ بحمدہ ہی پڑھا ہے. تو یہ ترتیب آپ بدلتے رہتے تھے تاکہ ٹریڈیشن نہ بن جائے. سمجھ رہے آپ. اور ائمہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کرتے ہیں وہ آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. قاعدے میں جو پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان میں جو بھی دعا آپ کر سکتے ہیں کریں، یا ان کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے اندر خشوع پیدا ہو. امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے
کہ رکوع میں، سجدے میں اور قاعدے میں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی دعا پڑھی ہے، کبھی کوئی دعا پڑھی ہے، اس لیے بھی ائمہ کے نزدیک یہ ہے یہ دعا پڑھو، کبھی یہ دعا، کسی کے نزدیک یہ دعا، کسی کے نزدیک وہ دعا۔ تو دعائیں جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ سن کر کے اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی زبان کو جانتا نہیں ہے، یعنی کسی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے کوئی اس کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، اس کو بولنا نہیں آ رہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے اس کو، لیکن وہ اس کے دل میں خشوع ہے، آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ ہونٹوں کانوں کا کوئی کام نہیں، دل سمجھتا ہے پیار کی باتیں، سمجھے بلبل بغیر لفظوں کے گل کی باتیں، بہار کی باتیں۔ تو نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے اس کی ٹیکنیکلٹیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اگر خشوع نکال دیا جائے نماز سے تو احادیث مبارکہ ہے دو، جو بخاری مسلم اور صحیح ستہ میں بھی ہے، جس نماز میں خشوع نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا خشوع ہی دراصل نماز ہے۔ خشوع اگر نہیں ہے تو وہ ایک ایکسرسائز ہے، ٹیکنیکلٹی ہے، نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا ایکشن، آپ کی اعمال، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایکشن کا کوئی بھی اجر نہیں ہے، کیفیت کا اجر ہے۔ اس کے پیچھے آپ کی کیفیت کیا ہے، اس کا اجر ہے۔ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن مقبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کیسے؟ اپنی کیفیت کو جج کر کے، اپنی کیفیت کو جج کر کے فیصلہ کر سکتا ہے قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ حج بھی اگر حج مبرور نہیں ہے تو وہ محض ایکشن سے، تفریح ہے، ٹور ہے، ٹورسٹ پلیس پہ جاتے ہیں جیسا ایسا ہے۔ تو بنیادی بات بھائیوں خشوع ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ خشوع کس چیز کا نام ہے، اس میں احادیث مبارکہ بھی میں نے سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ کو بتایا ہے۔ بہت واضح حدیث ایک مرتبہ ہے کہ سردی شدید ہوتی ہے مدینہ میں، اگر آپ لوگ گئے ہوں سردی کے زمانے میں تو بالکل ہڈیوں میں گھسنے والی سردی ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ مجھے وہیں ہوا، جنگ خندق سردیوں کے زمانے میں ہوئی تھی، اور مجھے اس کی جو تفصیلات ہے اس کا اندازہ وہیں جا کر ہوا۔ میں نے پورا انر بھی تھا اور جیکٹ بھی تھا، اور مسجد نبوی کے صحن میں مجھے جگہ ملی، اس کے باوجود میں کانپ رہا تھا ٹھنڈی سے، ایسی سردی ہوتی ہے وہاں۔ تو اندازہ ہو گیا کہ جنگ خندق میں کس قدر شدید سردی کا جو تفصیلات آئی ہے، وہ بڑی آزمائش رہی، بھوک بھی اس کے ساتھ، فاقہ کشی بھی اس کے ساتھ۔ اور قرآن پاک نے خود تبصرہ کیا ہے کہ تم پر ایسے حالات گزرے کہ تم طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے تعلق سے، طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے آزماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانا چاہتا ہے۔ کیا رحم فرمانا چاہتا ہے؟ کہ اس آزمائش میں کھرے اتر کر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے زمانے میں، حضرت عائشہ فرماتی ہے، سخت سردی کے زمانے میں کسی قبیلے کے پاس دعوت کے کام کے لیے گئے تھے، معاملات کے لیے، آدھی رات میں آپ تشریف لائے، شدید سردی تھی، اور میرے لحاف میں آپ گھس گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ لحاف جھٹک کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کی ملاقات کا خواہاں ہوں۔ دیکھیے اتنی شدید سردی ہے، باہر سے انسان آیا ہے اور اپنی چہیتی بیوی کے ساتھ لحاف میں داخل ہوا، اور پھر اللہ کی یاد آ گئی۔ ہم کہاں ہیں، یہ کہاں ہے انسان، اس کو احسن تقویم کہتے ہیں۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑا، ہمارے رسول نے ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ دین کا جو مقصد ہے نا، دین کا مقصد کیا ہے؟ یہ ریاست قائم ہونا، اسلامی نظام قائم ہو جانا، یہ تو اس کے لوازم میں شامل ہے، مقصد نہیں ہے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ آخری درجے میں اللہ کی محبت بندے کے اندر پیدا ہو جانا، اللہ کی محبت میں ہر کام کرنا، اللہ کی محبت میں خیرات کرنا، اللہ کی محبت میں جینا، اللہ کی محبت میں مرنے کی آرزو کرنا، اور اللہ کی محبت ہی کیا محرک بن جائے ہر عمل، ہر عمل اللہ کی محبت کی محرک بن جائے، انٹینشن اللہ کی محبت ہو ہر عمل کا۔ یہ دین کا مقصد ہے، دین کا یہ مقصد ہے۔ اور جو آدمی اس گراف کو پہنچ جائے گا تو پھر وہ جنت الفردوس پائے گا۔ آگے جو آیا ہے، فردوس جو ہے بہت اعلیٰ ترین جنت ہے درجہ کے اعتبار سے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ تم جب دعا کرو جنت کے لیے تو فردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو۔ اور وہ محفل کیسے ہوگی؟ وہ محفل جو فردوس میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی محفل میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس میں سورہ غالباً بنی اسرائیل میں آتا ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ تعالیٰ نفس بنفیس ان کو شراب کے جام پیش کرے گا، شراب طہور کے۔ اس کا تو اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی ہمارے لیے محال ہے۔ اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، اس کائنات کو جس نے بنایا ہے، سورج چاند کو جس نے بنایا ہے، ہمیں اور سارے جانداروں کو جس نے پیدا کیا ہے، یہ جو روشنی اور یہ جو سب دیکھ رہے ہیں ہم، جتنا علم ہمیں حاصل ہوا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، وہ یہ فرما رہا ہے، اس کا یہ منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ ایک یہ ہے جو ہم دنیا میں ہے، یہ عارضی ہے، اس کے بعد ہمیں بتا رہا ہے اب وہ ہے میرے پیش نظر، ایسے افراد ہوں گے اور ایسے لوگ ہوں گے۔ تو یہ سورہ مومنین بڑی اہمیت کی سورہ ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کی صفات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش، اور کامیاب ہو گئے۔ پاسٹ سینٹنس جو کہا ہے، پاسٹ، کامیاب ہو گئے۔ جب بات یقین کی ہو جاتی ہے نا تو مستقبل کے بعد بھی ماضی کے صیغے میں بولنا پڑتا ہے۔ بار بار کسی سے اگر کوئی ہم وعدہ کریں، بھائی آپ مجھے یہ دو گے، اور وہ پوچھے یار دو گے نا، تو ہم تیقن کے لیے کہ ارے دے دیا بھائی، سمجھو دے دیا، ماضی کے صیغے میں بولتے ہیں۔ یہاں بھی ماضی کا صیغہ آیا ہے، پاسٹ آیا ہے۔ یقیناً فلاح پا گئے ایسے لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت آئی ہے لغویات سے دور رہتے ہیں۔ یہ بظاہر تو بڑی معمولی بات لگ رہی ہے، لیکن یہ بڑی گہری بات ہے۔ اس زمانے میں عربوں کا جو کلچر تھا اس میں لغویات کیا تھی؟ اس کے پس منظر تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قرآن پاک پیش کرتے تو لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے اور قرآن کے اثرات فوراً قبول کر لیتے۔
تو قریش نے جو ہے بہت سے لوگوں کو بھیجا تھا، بہت سی کہانیاں، رستم، سوراب، افراسیاب وغیرہ کی کہانیاں، ایسی دلچسپ کہانیاں. پہلے کہانی گو ہوتے تھے نا، تو لوگ رات رات بھر بیٹھ کے ان کی کہانیاں سنتے تھے، اور وہ منظوم کہانیاں بھی پیش کرتے تھے. ایک زمانے میں کہانی کہنے والے بھی ہوتے تھے. میں نے اپنے بچپن میں سنا ہے کہ راتوں میں بیٹھتے تھے لوگ، اور وہ مقامی لینگویج میں کہانیاں بیان کرنے والے ہوتے تھے. تو وہ سب لغویات ہوتی تھی، یعنی اس میں کوئی فائدہ نہیں. لغو اسے کہتے ہیں ایسا کوئی کام، ایسی کوئی مصروفیت، یا ایسا کوئی عمل جس کا کوئی فائدہ نہ خود کو ہو نہ دوسرے کو ہو، وہ لغو ہے، وہ لغویات میں آتا ہے. اب پس منظر کوئی سمجھ لیے تو اس وقت کفار قریش جو ہے، لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے جاتے تو وہ لوگوں کو بلاتے، ادھر آؤ، ہم اس سے بھی بہتر دلچسپ چیزیں تم کو سناتے ہیں، اور وہ قصے کہانیاں سناتے تھے. تو یہ پس منظر اس کا تھا. اس کا دوسرا پس منظر یہ ہے، ان کا لغویات کیا تھی؟ ان کی لغویات یہ تھی کہ راتوں میں صحرا میں مشعلیں جلتی تھی، اور وہ ڈف اور وہ بجتا تھا، رباب، سارنگی جس کو بولتے ہیں نا. تو سارنگی میں تو پلیٹ ہوتی ہے اسٹیل کی، رباب میں لکڑی کی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو رباب بولتے ہیں. وہ بجتا تھا، اور نیموریاں ہاف نیکڈ رقاصہ اس میں ناچتی تھی، اور شراب پیتے تھے، دھوم مچاتے تھے. وہ زمانے میں عام مزاج عربوں کا یہ تھا. تو یہ اس میں بھی لوگ بہت شریک ہوتے تھے. ایک عام بات تھی، کوئی برائی اس میں نہیں تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی. اس طرح کی لغویات تھی. کبھی بیٹھ کے قصہ گوئی، جیسے عموماً جو لوز ٹاکنگ کرتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کا کھلے اڑا دی. تو یہ چیزیں بھی لغویات میں آتی ہیں. کچھ اور چیزیں ایسی لغویات میں آتی ہے کہ ایسی مصروفیت جو اپنی ذمہ داری اور فرائض سے غافل کر دے. ایسی لغویت جو اپنی ذمہ داری اور فرائض سے غافل کر دے. 23-24 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے ہاکی کے میچ ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے. تو جو اس کا پیک ہوتا تھا نا لاسٹ، وہ اور عصر کی جماعت ٹائی ہو جاتی تھی شام کے وقت میں. تو میں کئی مرتبہ نماز کے لیے ایسے اٹھتے ابھی دیکھتا جماعت چلی جاتی تھی. اس سے بڑی لغویت اور کیا ہوگی؟ اس کا بڑا احساس ہوا پھر بعد میں. ہاکی کا میچ دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ ایسا باندھ لیتی ہے. وہ کلائمیکس جو ہوتا ہے نا کرکٹ کا یا ہاکی کا، ایک دم ایسا باندھ دیتا ہے انسان کو، ہوش ہی نہیں رہتا اس کو. وہ ایک لغویات ہے. دوسری لغویات کیا ہے؟ فحش کلام سننا. مشاعروں میں عموماً بہت سارے شعراء جو ہے عشق عاشقی کی باتیں اس طرح کی ہوتی، پھر واہ واہ یہ ہوتی رہتی ہے رات جاگنے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ انسان کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتی. اور یہ عام طور پر معاشروں میں رائج ہے، عام طور پر رائج ہے یہ باتیں. اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اس کو اب شادی بیاہ میں دیکھیں کہ آپ محفلیں ہوتی ہے تو مذاق بھی بڑی تھلر ہوتا ہے، آپس میں مذاق کے رشتے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، سالے بہنوئیوں کا، اس کا اس کا بھی. یہ سب ہندوؤں سے ہمارے یہاں کلچر آیا، اور اس میں مذاق بھی بہت گندا ہوتا ہے. عورتیں بڑا گندا مذاق کرتی ہے. پھر وہ ڈھولک ہے، ناچ گانے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں جا کے بغیر جماعت کے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں لغویات میں آتی ہیں، اور یہ بہت عام انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے. ارے وہ گئے تھے وہاں شادی میں نا تو جماعت چھوٹ گئی، چلو بعد میں پڑھ لیں گے. ارے وہاں گئے تھے تو جماعت چھوٹ گئی، بعد میں پڑھ لیں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے زندگی میں، تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے
اللہ کی محبت جب اس کے دل پر آتی ہے تو ذرا سی بھی غفلت اس کو چوکنا کر دیتی ہے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہوں، اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہوں، تو چوکنا ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے انسانی نفسیات ہے، نفس لگا ہوا ہے، کبھی اس طرح کا ہو جانا یا ایسی غافل ہو جانا انسان کے لیے ایک غلطی ہوتی ہے۔ انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، شکار ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ایسی صفت، لیکن صفت تو بہت ہوتی ہے اللہ انسانوں میں، مومنوں میں، بڑا نمازی ہے، بڑا خیر کرنے والا ہے، بڑا نیک ہے، بہت ساری صفات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سی صفت ہے؟ بندہ غلطی کی طرف جائے اور لوٹ کر اس کے پاس آ جائے، یہ صفت بہت اچھی ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے مومن سے گناہ کرا دیتا ہے، غلطی کرا دیتا ہے۔ جب مومن کو اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافیاں طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے جو اس کا درجہ تھا اس سے اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے اس سے جو غلطی کرائی وہ مجھے نہیں کرانی چاہیے تھی۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو کبھی بھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے مایوس کبھی نہ ہو۔ پہاڑ برابر اگر گناہ ہو اور انسان اللہ کے سامنے اپنا سر دے دے، اخلاص کے ساتھ، پکے عزم کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، بہت رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بہت شفیق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیں کتنی امید ہے اس میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے اور 99 حصے آخرت کے لیے باقی رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے جس کو احساس ہو، جس کو گناہ کا احساس ہو، گڑ گڑائے اللہ سے اخلاص کے ماں، اس لیے نہیں کہ ارے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کرتے جاؤ، ابھی مزہ آ رہا ہے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ تو ایسا شخص اللہ کا باغی ہے، اور یہ جسارت بہت بدبختی والی جسارت ہے، بہت بدبختی والی جسارت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کتنی بلیغ حدیث فرمائی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ اس سے اگر بہت سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اب کیا ہے، اب میرے کو کیا معافی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا بدبخت ہے، اس کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرے جملے میں آپ نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے گناہ کرتا چلا جائے اور یہ خیال کرے کہ بعد میں معافی مانگ لوں گا، وہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بہت صحیح ہے۔ تو اللہ انسان جو ہے اس کو بار بار اس کو چوکنا ہونا چاہیے، بار بار لوٹنا چاہیے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے لیے ذکر دوام بتایا ہے۔ ذکر دوام کیا ہے؟ بہت سے اذکار ہیں، لیکن وہ زبان کی ورزش نہ ہو۔ بہت سے تو دیکھیں گے اللہ والے آپ کو دکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، توجہ کہاں ہے اور تسبیح بھی چل رہی ہے، یہ مذاق ہے اللہ کی ذکر کی، ایسا ذکر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں ہیں، میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کہ اگلے پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی، اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کو احساس گناہ رہتا ہے، اتنا اللہ کے ناراضگی سے وہ ڈرتا ہے، اسی طرح امید بھی رکھتا ہے اللہ کی ذات سے۔
کہ اللہ رحم فرمائے گا اپنے عمل پر. کبھی بہت سے ایسے افراد میں نے دیکھے ہیں جو تہجدیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا قرآن پاک پڑھتے ہیں، بڑی نصیحتیں کرتے ہیں، ان کو بھی غرور ہو جاتا ہے، وہ بھی اس خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، قرآن کا ایسا درس دیتا ہوں، قرآن کا ایسا باتیں کرتا ہوں، میرے تو کوئی نماز میری کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. یہ بڑی اور بدبختی کی بات ہے، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. میں بار بار اس واقعے کو سناتا ہوں جو کئی بزرگوں سے منسوب کر دیا ہے لوگوں نے. شاہ عبد القادر جیلانی سے بھی منسوب ہے کہ ایک زمانے میں وہ شاہ عبد القادر جیلانی، جن کو لوگ غوث پاک کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت صاحب علم انسان تھے. 2 کتابیں ان کی، کنیت الطالبین اور فتح الغیب، بڑی زبردست کتابیں. اور انذار، خوف، اللہ کی ذات سے خوف کا پہلو نمایاں ہے ان دونوں کتابوں میں. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ جب میرا علم کا شہرہ ہو گیا، واعظ کا شہرہ ہو گیا، میری عبادات میں بھی بڑی ترقی ہو گئی، تو شیطان نے میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اے عبد القادر، تیرا علم اور تیرا دین کا فہم اور اللہ سے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ تجھے اب اپنے تزکیے کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً پھر میرے دل میں اچانک ایک چوکنا ہو گیا میں، اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو پھر شیطان نے ایک دوسرا خیال ڈال دیا کہ اے عبد القادر، تو میرے جھانسے میں آ جاتا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، اللہ نے تجھے جو علم دیا تھا نا وہ اس سے تو بچ گیا. تو پھر میں نے زور سے کہا لا حول ولا قوت، مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا. سمجھ گئے بات آپ؟ کوئی علم والا ہو، کوئی پیغمبر ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں کسی کو بچا سکتا. پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا نہیں بچ سکتا. صحیح حدیث بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا تو وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ؟ تو آپ نے فرمایا سن لو، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا تو میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کے رحم سے امید رکھو. قرآن پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، کبھی اس پر بھروسہ مت کرو. پڑھو، اللہ سے قربت رکھو، اللہ کا رحم ہی طلب کرتے رہو. اللہ تو ہمیں رحم کا مستحق بنا لے، ہم گنہگار لوگ. یہی آپ کو، ہم کو، سب کو یہی کرتے رہنا چاہیے. تو یہ لغویات جو ہوتی ہے، ہر جگہ آدمی مختلف جگہ جاتا ہے، شادیوں میں جا رہا ہے، مجلسوں میں جا رہا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جنازے میں لوگ جاتے ہیں نا، تو قبرستان میں سب ادھر کام ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگوں کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہوتی ہے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا قبرستان میں. اب میں تو قریشی ہوں تو میں نے دیکھا ہے ہماری برادری کی لوگ بکروں کی باتیں کرتے ہیں. اتنے بکرے لایا وہاں سے، اتنے بکرے لایا، یہ بکرا سستے ملے، وہ بکرے سستے ملے. جس کے جو کاروبار ہوتے ہیں وہ اس کی باتیں کرتا ہے، کوئی کسی دوسرے کی غیبت میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی سب دلچسپیوں کی گفتگو کرنے لگتے ہیں. وہاں سر جھکائے ہوئے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی اب مٹی تلے جانے والا ہے. ایک دن ہم کو بھی لوگ ایسا لائیں گے، سوچے انسان، مجھ کو بھی اسی طرح لائیں گے لوگ اور مٹی کے نیچے داخل کر دیں گے. یہ سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے، اپنے زمانے میں نماز جنازہ پڑھاتے تھے، پھر ساتھ جاتے تھے. پھر جنازے کو دفن کر دیا جاتا تو مٹی میں پالتھی مار کے بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں دستے مبارک سے مٹی کو برابر کرتے. اور تو پھر لوگوں سے کہتے لوگوں اس دن کو یاد رکھو، ہم سب پر یہ دن آنے والا ہے، ہم سب پر یہ دن آنے والا ہے. تو وہاں کوئی اللہ کا بندہ یہ کہتا نہیں کہ یار دیکھو
مجھے بھی ایک لوگ ایسے ہی لائیں گے ایک دن، پھر ایسے اتار دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، پھر چلے جائیں گے، میرے بھائی بھی چلے جائیں گے، میرے بچے بھی چلے جائیں گے۔ ایک دوسرے کو یہ کہتا ہی نہیں، کوئی ایک دوسرے سے یہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، حالانکہ موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے۔ کافر بھی اس کو، ابھی میں نے کل کسی اخبار میں یا کسی جگہ پڑھا، لتا منگیشکر مشہور شخصیت تھی، وہ مرنے لگی، سکرات میں تھی، تو اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ موت سے زیادہ زندگی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے کوئی۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سورج جو دکھائی دے رہا ہے نا شام کو غروب نہیں ہوگا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح سورج نہیں نکلے گا، ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا، فرعون ہو، مودی ہو، امیت شاہ ہو کہ میں مروں گا نہیں، موت نہیں آئے گی میرا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی دہریہ، کوئی ناستک نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، اتنی یقینی چیز ہے موت۔ موت تو ہمارے پیچھے ہے، ہمارے کندھے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی محافظ کون ہے؟ ہماری موت ہے۔ وہ کسی موت کو آنے نہیں دیتی، اس کو آنا ہے، ہماری حفاظت کر رہی ہے ہماری موت۔ جب اس کا وقت ہوگا وہ ہمیں ہڑپ کرے گی، اور پھر کسی کو نقصان نہیں، اس کو مارنے نہیں دیتی پھر۔ تو موت ایسی حقیقت ہے، تو ہمیں تو جاننا چاہیے، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیندار لوگ بھی اس طرح لوز ٹاکنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، شادیوں میں، شامیانوں میں راتوں کو بیٹھ کے گپیں لڑتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو لغویات سے دور رہیے، اللہ سے دور کر دینے والی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات سے دور کر دینے والی چیزیں ہیں۔ بلکہ ایک چیز اور بتاتا ہوں، آج سب سے بڑی لغویات وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لوگ راتوں میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہی طرح طرح کی انوانٹیڈ تھنکنگ کا شکار ہو کے سو جاتے ہیں تو ڈیپ سلیپ جسے کہتے ہیں وہ نہیں آتی، جس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے اوٹ پٹنگ خیالات اور خواب دکھائی دیتے ہیں، تو نیند سے جو فائدے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ اور اگر اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھا آدمی، اور ایک کیفیت اس میں پیدا ہوئی، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو گیا، تو بہت پرسکون نیند آتی ہے، پرانگندہ خیالی سے بچتا ہے۔ اور یہ انوانٹیڈ تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑے پریشان کن ہوتی ہے، بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے تو نماز کے بعد بھی کچھ دیر وہ قائم رہتی ہے، اسی طرح اگر آپ کوئی لغویات کو دیکھیں تو بڑی دیر تک وہ آپ کے ذہن پر اس کے اثرات رہتے ہیں، تو اس کا شکار ہو جاتا ہے آدمی۔ وہ شیطان کے حربے ہیں، وہ شیطان کے حربے ہیں۔ اب تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، کیا بچے، کیا خواتین اور کیا مرد، وہ سب اسی میں مبتلا ہے۔ تو رات میں سونے سے پہلے جو ہے اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ موبائل نہ دیکھیں ہم، اور موبائل میں دیکھتا ہوں، کبھی مولانا امین صاحب کے درس اس میں ہوتے ہیں وہ سنتا ہوں، کوئی درس قرآن ہوتا ہے وہ سنتا ہوں، کبھی کوئی تزکیے مزکی کی تقریر ہوتی ہے وہ سنتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کی کوئی اسپیچ ہوتی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آپ، تو اس سے اور فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وہی اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو جائیں آپ۔ یہ تو دونوں طرح کی چیزیں اس میں ہیں، تو یہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ سب سے بڑی لغویات ہے، سب سے بڑی لغویات وہی ہے۔ لیکن نیوز ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو سوتے وقت وہ نہ دیکھیں، بلکہ درس یا تقریر یا کوئی اس میں بعض اچھی باتیں آ رہی ہو تو وہ دیکھیں۔ بڑا کمال کی بات ہے، اس میں پرانے سب لوگ، مولانا ابوالکلام آزاد کی اپنی اصل آواز میں اسپیچز ہیں، اس میں قاری طیب صاحب کے واعظ اس میں ہیں، اور بڑے بڑے جو مشہور ہمارے زمانے کے اہل تقویٰ رہے ہیں اور خطیب رہے ہیں، ان کی اسپیچز ان کی زبان میں ہیں، اور ٹیکنالوجی دیکھیے کہاں پہنچ گئی، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اگر آپ سننا چاہیں تو۔ 1947 میں
جامع مسجد کی تقریر مولانا ابوالکلام آزاد کی، مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز میں ریکارڈ ہے، وہ سن سکتے ہیں آپ۔ عجیب، اس وقت سہولتیں بھی ہیں اس میں اور بڑی دودھاری تلوار ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، لغو باتوں سے دور رہے، اس کے اثرات قلب پر پڑتے ہیں، ذہن پر پڑتے ہیں اور دیر تک رہتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے جناب کہ لغویات سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، پھر نماز میں کھڑے ہیں تو پھر کیفیت کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہی چکر دماغ میں چلتا ہے، وہی چکر دماغ میں چلتا ہے۔ تو کم سے کم نماز شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ جب سے آپ داخل ہو رہے ہیں مسجد میں سیدھا پیر رکھ کر، پھر کیفیت کے ساتھ وضو ہو، فٹ 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 منہ ہاتھ دھو رہے ایسا نہ ہو، کیفیت کے ساتھ وضو ہو، پھر وہاں سے آپ نماز کی طرف بڑھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کوشش کریں ہم کہ اس سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو لغویات سے دور رہنا اللہ سے قرب کی آسانی پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ پر کئی کتابیں لوگوں نے لکھی ہے، زیادہ تر زور کس پر ہے کہ کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں اگر زکوٰۃ ہو تو وہاں غریبی کا علاج ہو جاتا ہے۔ کسی نے یہ بھی لکھ دیا کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے جو مسلمان پر دینا ہے، یہ بھی لکھ دیا ہے۔ زکوٰۃ سے غریبی دور ہوتی ہے، جو بیچارے محروم ہیں ان کو ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سمندر میں ہزاروں میٹر نیچے، لاکھوں میٹر نیچے، پتھر کے نیچے کئی جاندار رہتے ہیں، مسلمانوں کی زکوٰۃ پہ ان کو کھانے کو ملتا ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ پہنچتی ہے کیا؟ پھر ہماری زکوٰۃ سے محروموں کو یا غریبوں کو آسانی ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے ہماری زکوٰۃ کا اپنے بندوں کی رزق دینے میں؟ ہاں، اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے ہماری زکوٰۃ سے ان کی محتاجی دور کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا مقصد اخلاق ہے، بنیادی مقصد اخلاق ہے، اور معاشی ہمواری اس کے لوازم میں شامل ہے، مقاصد میں نہیں ہے۔ لازماً اس سے ایسا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا مقصد تزکیہ ہے، اخلاق ہے۔ کیا اخلاق ہے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے مجبور اور بے کس لوگوں کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو اور اس سے ان کی طرف یکسو ہو جانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ عظیم خزانوں کا مالک ہے، وہ جنگلوں میں، ویرانوں میں جو مخلوق ہے، ریگستان میں ریت کے تلے جو مخلوق ہے، سمندر کی گہرائیوں میں پتھروں کے نیچے جو مخلوق ہے، ان کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی جاندار چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو، اس کا رزق مجھ پر واجب ہے، اور اس کو پہنچتا ہے، اس کو پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا۔ پرندے صبح کو اپنے آشیانوں سے بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس ہوتے ہیں۔ کوئی پرندہ بھوکا واپس نہیں ہوتا۔
اور قرآن کی آیت ہے کتنے جاندار تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنی پیٹھ پر اپنی غذا لے کر نہیں پھرتے، اپنی پیٹھ پر اپنی غذا لے کر نہیں پھرتے. یہ انسان ہے جو کئی نسلوں کے لیے انتظام کرتا ہے. میرے پوتوں کے لیے بھی ہو جائے، اس کے پوتوں کے لیے بھی ہو جائے. اللہ پر توکل اس کا نام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جب آپ پر غشی طاری ہو رہی تھی، 3-4-5 دن ایسے ہوئے، آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تھے. اس میں واقعہ ہے کہ جب غشی آ گئی پھر ہوش میں آئے، پھر کہا عائشہ وہ جو طاق میں 6 درہم رکھے تھے وہ کیا ہوئے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ رکھے ہیں. کہا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا کرنا چاہتی ہو، اس کو جلدی سے صدقہ کرو. ہمارے رسول نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارا رسول، اللہ نے ایسا بنا کے بھیجا ہمارے لیے. تو بھائی زکوٰۃ سے لوگوں کی معاشیات درست ہوتی ہے، معاشرے کی معاشیات جو درست ہوتی ہے اس کے لوازم میں ہیں. مقصد نہ سمجھے اس کو کہ میں ضرورت پورا کر رہا ہوں تو ہو رہی ہے. ارے میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی کی ضرورت پوری کر دوں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع عنایت کیا ہے کہ وہ انعام دینا چاہتا ہے، مجھے اجر دینا چاہتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ چل یہ میرے بندے کو میں نے تنگ رکھا ہے تو تو اس کو دے دے تاکہ میں تجھے انعام دے سکوں. بہانہ بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، صرف بہانہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، صرف بہانہ بنانا چاہتا ہے. اتنا بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہم پر، اتنا بڑا اس کا رحم ہے ہم پر کہ ایسا ماحول بنا دے رہا ہے. ایک بندے کو مجبور بنا دے رہا ہے، دوسرے کے پاس مال زیادہ ہے تو دوسرا سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی ضرورت پورا کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت. اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کروڑوں مخلوق ہے، ان کو رزق کون سی زکوٰۃ سے مل رہا ہے؟ ہماری اخلاق ہے اس کا مقصد. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. سب آدم کی اولاد ہے، سب مٹی سے بنے ہیں. تو کوئی ہمارا بھائی اگر مجبور ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے درد پیدا ہونا چاہیے، محبت پیدا ہونی چاہیے، اور اس کی محبت میں اس تک ہمارا مال پہنچنا چاہیے. لوگ لائن لگا کے زکوٰۃ بٹواتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. یہ اسپرٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے. ہمیں لوٹنا ہے اس کی طرف. دین جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی کا نام ہو گیا ہے، دین جو ہے روایات کا نام ہو گیا ہے، دین جو ہے ٹریڈیشن کا نام ہو گیا ہے. اور ٹریڈیشن میں روح اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے، عادتاً آدمی کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے یہ بنگار کے کاروباری کیا سب 50 بکرے میں نے لایا، بولتا 60 بکرے میں نے لایا قربانی کے لیے. عام بات ہے. ایک ہمارے جاننے والے ہیں بلڈر ہے، وہ 300 بکرے لاتے ہیں ہر سال. 300. یہ بھی ایک عجیب سی باتیں ہیں. فخریہ کے طور پر بیان کرنا، ایسا کرنا. اور کچھ بکروں پہ لوگ کیا کر کے اللہ لکھ دیے، رقم لکھ دیے، لاکھوں میں وہ خریدتے ہیں. پھر وہ بچے پورے بستی میں گھماتے ہیں اس کو، ہمارے ابا نے 1 لاکھ کا بکرا لایا، اس پہ اللہ رسول لکھا ہوا ہے. کیا تماشا ہے یار، کیا تماشا ہے. سنیے دیکھیے ایک حدیث سے آپ سمجھنا. میرے الفاظ تو کوئی معنی نہیں رکھتے، حدیث ہی سب سے بڑی ہماری تزکیے کے لیے کافی ہوتی ہے.
میں 1000 دن تک بولتا رہوں تو وہ اثر نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر تمہارا ایک مجبور بے کس بھائی فاقہ زدہ تمہارے پاس آئے اور سوال کر دے اور تم کئی وقت کے فاقوں سے ہو، تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو کیا کرو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم اس سے معذرت کر لیں گے، ارے بھائی ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں، ہم بھی خود فاقے سے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کافی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم بھی مجبور ہو، تم نہیں دے سکتے، وہ مجبور بھائی تمہارے پاس آیا فاقہ زدہ، تم نے اس سے معذرت کر دی، لیکن تمہارے دل سے، الفاظ مخاطب کیجئے، تمہاری زبان سے نہیں کہا، تمہارے دل سے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے تم کو جب تک کہ تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے۔ اور تجربہ کیجئے، آپ کوئی مجبور بے کس ہو اور آپ دیکھ رہے ہو تو بار بار دل سے دعا نکلتی ہے، ہم نہیں کچھ کر سکے، بار بار دل سے دعا کرتے رہنے چاہیے، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کسی دعوے کو تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کسی دعوے کو تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ آپ کی اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہو، مجبور و بے کسوں سے آپ کو محبت نہ ہو، اللہ کے کمزوروں سے محبت نہ ہو، مستضعفین جس کو کہتے ہیں ان سے جب تک آپ کے دل میں ہمدردی نہ ہو، اللہ کی محبت آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی ہمارے۔ اور یہ ہمارے رسول کا عمل ہے، میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا کا ہمیں موقع ملتا ہے قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی آیتوں کی طرف ہمیں رجوع ہوتے رہنا چاہیے، اور زکوٰۃ میں ایک دوسرے کو تلقین بھی کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، میں جانتا ہوں، وہ بولتے ہیں اگر ہماری زکوٰۃ ہم واقعی نکالیں گے تو لاکھوں میں نکلے گی، کروڑ میں 1.5 کروڑ ہو جائے گا، اتنے پیسہ تقسیم کر دیں۔ کمال ہو گئی۔ ارے آپ اتنا کھا بھی نہیں سکتے ہیں زندگی میں، تو کیا کریں گے آپ اس پیسے کا، کیا کریں گے؟ ارے وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کا پیسہ استعمال ہو جا رہا ہے، ورنہ وہ پیسہ تو وہ مال دولت سانپ بچھو بن کے آپ کو کاٹیں گے آخرت میں۔ اور کس نے دیا ہے یہ مال؟ آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ نے اپنی قوت اور صلاحیت سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو، تو اس لیے دیا ہے کہ آپ کو موقع ہو کہ اللہ کے جو مستضعفین ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، اس میں آپ دیں تاکہ اللہ آپ کو نوازے، اللہ آپ کو نواز دے، اللہ آپ کو انعامات سے سرفراز کر دے۔ یہ اللہ کی نیت ہے، اللہ کا منشا یہ ہے، اس سے اللہ کا منشا یہ ہے۔ آپ دیں گے تو ضرورت پوری ہو جائیں گی، یہ خام خیالی ہے، فضول بکواس بات ہے، احمقانہ خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا، رزق پہلے اس کا متعین کر دیا ہے، رزق پہلے اس کا متعین کر دیا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ صلاۃ، نماز کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، بار بار آتا ہے قرآن پاک میں، دونوں جوڑا ہوا ہے۔ تو صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں تمام اطراف سے بے پرواہ، بے نیاز ہو کر فوکس، یکسو ہو جانا اللہ کی محبت میں، اللہ ذات کی طرف، اس کا نام صلاۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے مجبور اور بے کس بندوں کی محبت میں تمام اطراف سے بے نیاز ہو کر ان کی طرف یکسو ہو جانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ سود کی حرمت کے بارے میں بھی یہ بڑی کتابیں آ گئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایکویلٹی پیدا ہوتی ہے، ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ لوگ سود جو ہے وہ لوگوں کی مجبور ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، معاشیات ناہمواری پیدا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ سود دراصل اخلاق، سود کی حرمت، سود حرام جو ہے اس کی بنیاد اخلاق ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ مجبور ہو کہ اپنا مال اس کو دیتا رہے، پراپرٹی اس کو دیتا رہے، کہ اس کو اس کی بھوک پہ پرواہ نہیں۔ اتنا ظالم ہو جاتا ہے وہ، اس کا نفسیاتی اثر بہت خراب پڑتا ہے۔ بلکہ قرض اور مقروض کا معاملہ کیسا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ ایک شخص نے کسی شخص کو قرض دیا، سمجھیے کہ 20,000 روپے دیے۔ اب دونوں آئے نبی صاحب کے سامنے، تو جس نے قرض دیا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول اس نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے میں دے دے گا، 6 مہینے ہو گئے یہ دے ہی نہیں رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اس سے تفصیل پوچھی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور نہیں دے رہا ہے، تو جبراً وصول کر کے 20,000 اس کو دلائے۔ سمجھ رہے؟ پھر ایک واقعہ ایسا آیا کہ 20,000 روپے ایک شخص کو دیا کسی نے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ 3 مہینے میں دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ 6 مہینے ہو گئے یہ دیتا ہی نہیں ہے مجھے۔ اب اللہ کے رسول نے اس کا پوری ڈیٹیل منگوائی کیا، تو واقعی وہ مجبور تھا، واقعی وہ بے کس تھا۔ تو اس کو پوچھا کہ تیرے پاس کتنا پیسہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا 5,000 روپے۔ وہ لے لیا، پھر لوگوں سے کہا ذرا اپنے بھائی کی مدد کرو، کسی نے 1,000 دیا، کسی نے 2,000 دیا، اس طرح سے 15-16 ہزار روپے ہو گئے۔ اب اس کو دے دیا، 20,000 تھے، 16,000 یا 15,000 اس کو بس ختم ہو گیا، اب نہیں مانگنا، ہو گیا تیرا۔ دیکھیں حکمت یہ ہے۔ اور کیا کہا جائے گا، ارے وہ انصاف کے خلاف ہو گیا، اس کے 4,000 روپے مار گئے۔ جی نہیں، یہ کمزور بندہ ہے، تیرے کو رعایت کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مقروض اگر ایسا مجبور ہے، بے کس ہے، تو قرض دار کے پاس اگر مال ہے تو اس کو معاف کر دے، اس کا بڑا اجر ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جو مثالیں ہمارے زمانے میں قائم کی ہیں وہ یہ ہے کہ کمزوروں سے، بے کسوں سے محبت کرو، ان کی تذلیل نہ کرو، ان کی تحقیر نہ کرو۔ مجلسوں میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، جو پیسے والے وہ پیسے والے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، جو اسٹیٹس والے ہیں وہ اسٹیٹس والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ غریب اور بے کس یا مزدور جو ہوگا نا، وہ بیچارہ مزدور ڈھونڈتا ہے اپنے، دیکھتا ہے اس طرف بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہم نے کر رکھا ہے یہ بہت خراب چیز ہے، بڑی بدبختی والی بات ہے، بہت بدبختی والی بات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کا جو بڑا قریبی دوست تھا، نام میں بھول جاتا ہوں، جو ایک بدو تھے جو دیہات سے آتے تھے، کچھ چیزیں لا کے بیچتے تھے، ان کا نام میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ کھیڑے پہ رہنے والا ایک شخص تھا، وہ کھیڑے پر کی کوئی چیزیں لا کے بازار میں بیچتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے سے جا کے پکڑ لیتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دیتا تھا دیہات میں جو اگتی ہے، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی کھجوریں، کچھ اس طرح کی چیزیں تحفہ کرتے تھے۔ اب یہ کہتے تھے یہ میرا دوست ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا اور یہ آواز لگائے، ارے اس کو 2 درہم میں کون لے گا، 2 درہم میں کون لے گا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو ایسا غریب بے کس ہوں کہ مجھے 2 درہم میں کون لے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا نہیں، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے،
آہا، یہ عمل ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اللہ والے کیسے بنیں، اللہ والے کسے کہتے ہیں۔ ہم ہی نمازیں پڑھتے ہیں عادتاً، داڑھی ہے، جبہ ہے، سمجھ رہے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہیں، غلط ہے۔ اللہ والا کیا ہوتا ہے وہ ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ تو زکوٰۃ کی بات تو ہو گئی، اب یہ شرم گاہوں کی حفاظت بڑی تفصیل طلب ہے، اگلی بار انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو صفات اب ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کا میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی فکر پیدا کریں، آپ کے اندر بھی فکر پیدا کریں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا مطلوب ہم کو بنا دے، تو جس پر راضی ہو وہ عمل ہم سے کروا لے، اور ہمیں تو خشوع بھی عطا فرما، تیرے کمزور بندوں کی محبت بھی ہمارے دلوں میں عطا فرما، تاکہ ہم آخرت میں تیرے رحم کے مستحق ہو سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔